سبحان اللہ. یہ انسانوں کی بستیاں یہ انسانی بستیاں اس بات کا اعلان ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک بھی پیچھے چلنے والا باقی ہے اس وقت تک کوئی نہ کوئی ایک آگے چلنے والا ضرور ہے. اچھا، اب گفتگو آیت کے لفظ امامت پر. میں نے جیسا کہ عرض کیا یہاں لفظ امام سے مراد منصب ہدایت. دیکھیں بڑا اختلافی لفظ ہے یہ ہدایت اور ہادی. ہادی کون بنے گا؟ ہدایت کون دے گا؟ آیا وہ کی جسے اللہ بنائے یا وہ کی جسے ہم بنائے؟ دو نظریے ہیں نا مسلمانوں میں. ایک نظریہ یہ ہے کہ ہادی ہم بنائیں گے اور ایک نظریہ یہ کہ نہیں، ہمارا کام ہادی بنانا نہیں ہے، ہمارا کام ہدایت دینا ہے. ہادی بنانا اللہ کا کام ہے. جسے اللہ ہادی بنائے اسے ہادی تسلیم کیجیے اور جو ہدایت دیتے ہیں اس ہدایت کو قبول کیجیے. تو اب دو نظریے ہو گئے نا، تو اب آج فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کون سا نظریہ صحیح ہے. ہادی ہم بنائیں گے یا اللہ بنائے گا؟ ہدایت ہم لیں گے یا جو کوئی ہادی بن کے آ رہا ہے وہ ہدایت لے گا؟ مگر اب مسئلہ ایک یہ ہے کہ فیصلہ ہوگا کیسے؟ اختلاف کرنے والے مسلمان ہیں. دیکھیں میں دریاباد کا اس وقت کا سب سے پرانا ذاکر ہوا، تو اب میں آپ کا مزاج پہچان چکا ہوں، آپ میرا مزاج پہچان چکے. لفظ حوالے میں کروں گا، مفہوم کا سمجھنا آپ کا کام ہے. اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہے اور جب کسی مسئلے میں اختلاف مسلمانوں کے درمیان ہو تو فیصلہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان جھگڑا بڑھانا جانتا ہے. ہادی کون ہوگا؟ وہ کہ جسے ہم بنائے یا وہ جسے اللہ بنائے گا؟ اب اس کے لیے میں دلیل کیا دوں آپ کو؟ عقلی دلیل تو مسلمان مان جائے گا. بہت توجہ سے آپ سن رہے ہیں، اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توجہ دیجیے گا. کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عقلی دلیل دوں؟ مجمع سے ایک شخص نے آواز دی، جناب عقلی دلیل نہ دیجیے گا. یہ مسلمان عقلی دلیل نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقلی دلیل میں دے رہا ہوں. وہ مسلمان جو عقل رسول پر بھروسہ نہیں کرتا. تو ہادی کون بنے گا؟ اس کے لیے دلیل کہاں سے لاؤ؟ کہیں سے بھی لائیے، لیکن ایسی ہو کہ جس سے کوئی مسلمان انکار نہ کر سکے. تو میری سمجھ میں تو ایک ہی جگہ نظر آ رہی، میری سمجھ میں ایک ہی جگہ آ رہی، ایک ہی مقام ہے کہ جہاں سے اگر دلیل لاؤں گا تو اب اگر کسی نے انکار کر دیا تو انکار کرنے والا کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اس جگہ کا نام ہے قرآن مجید. قرآن سے دلیل لاؤ. جو ظاہر سی بات ہے قرآن کی دلیل کو جو انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اب ہادی کون بنے گا؟ اس کی دلیل اب میں قرآن سے دوں. تو صحیح کہ آج 73 میں صرف ایک ہی فرقہ مسلمان رہ جائے. تو اب میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، ہادی کون ہوگا؟ اب آئے سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی. اللہ نے کہا ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہادی ہم بنائیں گے، تم نہیں. اس سے زیادہ تو فیصلہ اور کیا دے گا؟ کہا ہادی ہم بنائیں گے
اچھا میں نے ایک فقرہ سنا ہے، اس کے بعد والا فقرہ جو ہے وہ قیامت کا ہے. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. اللہ نے کہا ہادی ہم بنائیں گے، اور سنو دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. بظاہر دونوں فقروں میں جو بات کہی گئی وہ ایک دوسرے سے ٹیلی نہیں کرتی. میں نے لفظ بظاہر کا استعمال کیا ہے تاکہ میں دائرہ اسلام سے باہر نہ ہونا پاؤں. قرآن بے تکی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہے. اللہ نے کہا ہادی ہم بنائیں گے، ایک فقرہ، اور دوسرے فقرے میں اس نے کیا کہا ہے؟ دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. تو بظاہر دونوں جملوں میں کوئی ربط نظر آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اچھا تو یا تو یہ مان لیجئے کہ اللہ بے ربط باتیں کرتا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ بے ربط باتیں کرتا ہے تو ہم مسلمان نہیں. تو اگر اللہ مربوط باتیں کرتا ہے تو پھر یہاں تو دو الگ الگ باتیں کہی جا رہی ہیں. ہادی ہم بنائیں گے، دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو کوئی مسلمان یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ غیر مربوط گفتگو کرتا ہے. تو گفتگو مربوط ہے مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گفتگو مربوط ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کوئی سمجھائے گا تبھی تو سمجھ میں آئے گی. میں قرآن نے ایسی باتیں پیش کر کے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن کے ساتھ ایک سمجھانے والے کی ضرورت قیامت ہے. پاگل کوئی نہیں ہے جو اکیلا قرآن کو کافی سمجھ لے. گفتگو مربوط ہے. پہلے فقرے میں اللہ نے اپنا قانون بتایا، ہادی ہم بنائیں گے، اور دوسرے فقرے میں مسلمانوں کی گروہ بندی کو سمجھتے ہوئے اس نے کچھ لوگوں کو بشارت دی اور کچھ لوگوں کو تنبیہ دی. پہلے فقرے میں اس نے قانون ہدایت بتایا، تم ہادی نہیں بناؤ گے، ہادی ہم بنائیں گے. اور اب دوسرے فقرے میں کچھ لوگوں کو تنبیہ دی، اس نے کچھ لوگوں کو بشارت دی. اب بشارت کیسے ہے دوسرے فقرے میں؟ بہت توجہ رکھیے گا. اللہ نے کہا ہادی ہم بنائیں گے. کہا دیکھو یہ ہمارا قانون ہے کہ ہادی ہم بنائیں گے. اگر تم نے ہمارے اس قانون کو مان لیا اور ہمارے بنائے ہوئے کو ہادی مان لیا تو پھر یاد رکھو دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے، آخرت بھی ہمارے اختیار میں ہے. یہاں باعزت رہو گے، وہاں باشکور رہو گے. یہ ہو گئی بشارت. اور اب تنبیہ کیا ہے؟ کہ دیکھو ہادی ہم بنائیں گے، اس میں تمہیں دخل دینے کی اجازت ہم نے نہیں دی ہے، یہ ہمارا قانون ہے. اگر تم نے ہمارے اس قانون کو نہ مانا اور ہمارے بنائے ہوئے ہادی کو نہ مانا تو بھی یاد رکھو یہ دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے، وہ دنیا بھی ہمارے اختیار میں ہے. یہاں ذلیل رکھوں گا، وہاں جہنم میں ڈالوں گا. سلام بھیجیے محمد. تو دیکھیں اللہ نے اتنا تو طے کر دیا نا کہ ہادی ہم بنائیں گے، یہ کام ہمارا ہے، تمہارا کام نہیں ہے. مگر اللہ نے بھی کہا ہم ہر ایک کو نہیں بنائیں گے. اب اللہ بھی کسے ہادی بنائے گا، کیا کیٹیگری کی ہوگی، کس معیار کا ہوگا، یہ اس نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بنائے گا اللہ. مگر اب کسے بنائے گا اب یہ بتا رہا ہے. توجہ سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. بھائی آیتیں میں نے آپ کے حوالے کر دی، اب ترجمہ بھی سماعت فرما لی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ کہہ رہا ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب دیا. كُلًّا هَدَيْنَا، اس نے کہا ہم نے سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا، ہم نے نوح کو ہدایت دی. من قبل، نوح سے پہلے والے کو بھی ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کی اولاد کو بھی ہدایت دی. اب نوح کی اولاد کو ہدایت دی. اب اس کے بعد نوح کی اولاد میں کس کس کو ہدایت دی اس نے کچھ نبیوں کے نام لیے. اب میں وقت بچانے کے لیے انہیں دہرانا نہیں چاہتا، ابھی آیت پڑھ کے سنا چکا. کچھ نبیوں کے نام لیے اور اس کے بعد اس نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، ان نبیوں کا نام لے کے اللہ نے کہا یہ میرے صالح بندے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اب جتنے نبیوں کو نام لیے کہا ان سب کو ہم نے عالمین پر فضیلت دی. اور اب کمال کی بات جو سننے کی ہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اب تک جتنے نبیوں کا نام لیا تھا، میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بہت توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی تک جتنے نبیوں کے نام لیے اللہ نے کہا ان نبیوں کو ہم نے ہدایت دی. وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہدایت دی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان نبیوں کو ہدایت دی اور اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے ہم نے انہیں چنا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے ہم نے انہیں چنا. اور اب جب چننے کے بعد اللہ کر چکا تب اس نے کہا کہ ہم نے جنہیں ہدایت کے لیے چنا تھا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم نے جن کو ہدایت کے لیے چنا ان میں سے یا تو کوئی نبی کا باپ تھا یا نبی کا بھائی تھا یا نبی کا بیٹا تھا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ نے کہا ان کو ہم نے چنا ہے اور چننے کے بعد اس نے کہا ہم نے جن کو ہدایت کے لیے چنا ان میں سے یا تو کوئی نبی کا باپ تھا یا نبی کا بھائی تھا یا نبی کا بیٹا تھا. اللہ نے ہدایت کو 3 رشتوں میں محفوظ کر دیا. اللہ نے کہا میری طرف سے ہادی وہی ہوگا جو یا تو نبی کا باپ ہو یا نبی کا بھائی ہو یا نبی کا بیٹا ہو. کیا سنا ہے؟ اللہ نے 3 رشتے بتائے. ہمارا بنایا ہوا ہادی وہی ہوگا جو یا تو نبی کا باپ ہوگا یا نبی کا بھائی ہوگا یا نبی کا بیٹا ہوگا. اب سمجھ میں آیا ہم بات رسول علی کو اپنا ہادی کیوں مانتے ہیں؟ علی میرے نبی کا بھائی ہے. دیکھیے اللہ نے کتنا بہترین قانون میں ہدایت دیا. جسے ہم ہادی بناتے ہیں وہ یا تو نبی کا بھائی ہوتا ہے یا نبی کا باپ ہوتا ہے یا نبی کا بیٹا ہوتا ہے. بھائی ہم نے پیغمبر کے بعد علی کو اپنا ہادی مانا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کا بھائی ہادی ہوتا ہے. ہم نے علی کے بعد حسن و حسین کو اپنا ہادی مانا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کا بیٹا ہادی ہوتا ہے. حسن و حسین نبی کے بیٹے ہیں. تو ہم نے بھائی تو بہت توجہ ہم نے نبی کے بعد علی کو ہادی مانا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا بھائی ہادی ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ چکا. ہم نے حسن و حسین کو ہادی مانا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا بیٹا ہادی ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ چکا. تو نبی کا بھائی ہادی ہوتا ہے یہ ہم نے قرآن میں دکھا دیا. نبی کا بیٹا ہادی ہوتا ہے یہ ہم نے قرآن میں دکھا دیا. اب اگر نبی کا سسر بھی ہادی ہوتا ہے نبی کا بھائی ہادی ہوتا.
قرآن سے واضح ہے۔ اور اب تاریخ کون بھلا دے گا؟ میرا نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے آیا، مسلمانوں کو اس نے اخوت کام کی، جس کے مزاج کے لائق پایا اسی کا بھائی بنا دیا۔ اب مجھے نام لینے کے لیے کون کس کا بھائی بنا؟ جہاں مزاج میں یکسانیت ملی سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن علی کے اوپر ابھی پیغمبر اسلام نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، علی کے سلسلے سے کچھ نہ کہا۔ سارے مسلمانوں کو جب ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے تو اب ایک مرتبہ مولا علی نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا والآخرت میں صرف تم میرے بھائی ہو۔ یہ میرے نبی نے علی کے بھائی ہونے پہ اتنا زور کیوں دیا؟ قرآن کہہ چکا تھا نبی کے بعد وہی ہادی ہوگا جو نبی کا بھائی ہوگا۔ یہ بھائی ہونے پر زور اس لیے تھا تاکہ دنیا پہچان لے کہ میرے بعد علی دنیا والوں کا ہادی ہے۔ کچھ تھے بے وقوف جن کی سمجھ میں مدینے کے واقعے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آیا، تو اب غدیر کے میدان میں آنکھوں کو اٹھا کے کہا، من کنت مولا علی مولا۔ یہ اعلان ولایت علی نہیں تھا، یہ مسلمانوں سے محبت کا مطالبہ نہیں تھا، علی کے خلافت و امام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میں اپنی اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے دو جملے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم نے